بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لفظ السلام علیکم ہم دن میں کئی دفعہ کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کم ہی غور کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو ہمارے ذہنوں میں جو مفہوم ہمیں بتایا گیا ہے، جو مفہوم ہمیں وہ تعلیم کیا گیا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اب سلامتی سے کیا مراد کیا ہے؟ ہم کیا لیتے ہیں کہ سلامتی سے کیا مراد ہے؟ تو ہمارے ذہنوں میں اس کا کوئی خاص تصور نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی لفظ کا جب تک اصل مفہوم معلوم نہیں ہے تو اس سے متعلق کیفیات کہاں سے بنیں گی۔ دیکھنا ہم صبح سے شام تک ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی کیفیت نہیں ابھرتی، یعنی دوسرے کے لیے سچ مچ کوئی سلامتی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ابھرتا۔ یہ بات جو ہے ذرا اس کو اگر ہم ایک دفعہ جائزہ لے لیں کہ اس لفظ کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اب وہ جو طریقہ ہے مفہوم کا جائزہ لینے کا کہ کسی بھی لفظ کا مادہ دیکھتے ہیں، مادہ یعنی روٹ ورڈ جو ہے، تو اس کا مادہ سین لام میم سلم ہے زبر کے ساتھ۔ اب اسی مادے کا ایک دوسرا مفہوم لفظ جو بنتا ہے وہ سلم ہے، سین لام زیر کے ساتھ میم سلم۔ اب ان میں فرق کیا ہے کہ سلم سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ ہیں سالم، مسلم، اور یہ السلام علیکم یا سلام، اور سلم سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ ہیں سلیم، وہ ہیں تسلیم، وہ ہے مسلم، اور اس سے پھر آگے لفظ ہے اسلام۔ اب سلام اور اسلام یہ دو لفظ ہو گئے، ان کی اچھی طرح جائزہ لینا، ایک دفعہ کانسیپٹ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے تو نہ ہم اسلام کو سمجھیں گے تو نہ اس کا سلامتی کا کوئی تصور واضح ہوتا ہے۔ تو سلم سے جب لفظ سالم بنا، مسلم بنا، سلامہ بنا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان اپنا گرو کرتا ہے، فزیکلی گروتھ جو ہے کہ مکمل ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں سالم ہونا۔ یا جیسے وہ ایک بڑی مشہور مرغ مسلم، اب اس کو ظاہر ہے مرغ مسلم پڑھنا تو غلط ہو جاتا ہے، تو اب مسلم اور مسلم، اب ان کو جب ہم تقابلی جائزہ لیتے ہوئے السلام علیکم پہ آتے ہیں تو سلم سے جو الفاظ بن رہے ہیں ان سے ساروں میں ایک چیز ہے کہ پرفیکشن کی طرف جانا یا کمپلیشن کی طرف جانا، یعنی مکمل ہونا، سالم ہونا یعنی مکمل ہونا۔ اب جب ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، تو اصل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، جو کام آپ کے ذہن میں ہے، اللہ کرے وہ پورا ہو جائے یا آپ اسے پورا کر لیں۔ اور آگے سے وہ کہتا ہے کہ بھی تم بھی اپنا کام پورا کرو، یا اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو تخلیق کیا آپ اس کو پورا کریں۔ اور ہم نے یہ جو سلامتی کا ہے لفظ، اس کو جس طرح سے دیکھا، فرض کریں اب یہ قرآن حکیم سے اس کو ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ سورہ یاسین میں کہا گیا سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، یعنی اب یہ ترجمے
کسے تو یوں لگ رہا ہے جیسے جنت میں جانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلیوٹ کر رہے ہیں کہ سلام ان کے رب کی طرف سے جو بڑا رحیم ہے اس سے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں پہ لفظ سلامتی مفہوم ہے تو پوری جنت کی فضا اور جنت کا فلسفہ جو ہے وہ زیر بحث آ جائے گا کہ سلامتی سے کیا مراد ہے بھلا۔ تو سلامتی کے بجائے اس کو اگر ہم یہ لیں کہ جب آپ جنت میں اللہ نے وہاں کسی کام سے رکھا تھا، کسی مقصد کے تحت رکھا تھا، تو وہاں آدم سے غلطی ہوئی، جو بھی سہو ہوا، جو بھی نافرمانی ہوئی، جو بھی بغاوت ہوئی، اس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھیج دیے گئے۔ جب آپ دنیا میں آ کے وہ کام پورا کیا، یعنی کہ آپ نے جو اصل کام ہے وہ تھا شیطان کو شکست دینا۔ جب ہم نے شیطانی طاغوتی طاقتوں کو شکست دے دی اور اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق بسر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوا کہ ہم جنت میں پہنچ گئے۔ اب جب جنت میں گئے تو سلام قولم من رب رحیم سے استقبال ہو رہا ہے، یعنی کہ کام پورا کرو، جس کام کے تحت آپ کو ہمیں تخلیق کیا گیا تھا اس کی تکمیل کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا وہاں پہ۔ تو اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہم نے الفاظ کو کتنا سطحی لینے کی وہ عادت کو اپنایا ہوا ہے یا سہل پسندی کی وجہ سے ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے لفظ اسلام پہ۔ اب سلم اور تسلیم اور مسلم، اب ان لفظوں کا جائزہ لیں تو تسلیم کا مطلب ہے مان لینا۔ کیا مان لینا؟ یہ مان لینا کہ بھی اللہ ہے، ہاں اللہ ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن مان لیا کہ اللہ ہے تو اس سے کیا ہوا؟ جب تک ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، اللہ کو ماننا تو کافی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ماننا جو ہے وہ ہے تسلیم کرنا۔ سلم سے مراد یہ بنا ہے کہ اسلام در حقیقت ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنی کوتاہیوں کو، آپ اپنی خامیوں کو، آپ اپنی غلطیوں کو، آپ اپنی کمزوریوں کو جانیں اور ان کو دور کریں۔ وہ نظام جو ہمیں کمزوریوں سے، خامیوں سے، غلطیوں سے آگاہ کر رہا ہے وہ ہے اسلام، اور اس کو پھر کیسے ریکٹیفائی کرنا ہے، کیسے درست کرنا ہے، وہ ہے اسلام۔ وہ نظام جو ہمیں، جو چیز ہم تسلیم کر رہے ہیں، کیا؟ اپنی کوتاہی کو، اپنی کمزوری کو، اپنی خامی کو، اپنی غلطی کو، اس کی درستگی کا نام ہم کیوں اسلام نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ کہیں ہم ٹھیک نہ ہو جائیں؟ نہیں، اصل میں سارا نظام جب تک آپ الفاظ کی باریکیوں میں اتر کے غور نہیں کریں گے یہ نہیں کلیئر ہو سکتا۔ اب اس قرآن حکیم سے میں آپ کی خدمت میں ایک آیت جو ہے جس میں دونوں لفظ یعنی کہ سلم بھی اور سلم بھی استعمال ہوئے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب غور کریں اس میں وسلموا یعنی پورے کے پورے، سالم کے سالم، مکمل کے مکمل، تسلیمہ سبمیشن کے ساتھ، سرنڈر کرتے ہوئے۔ یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی سے رابطے میں ہیں، تعلق میں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو تم بات مانتے ہو، صلو علیہ، آپ بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں، رابطے میں آ جائیں، وسلموا، اور پورے کے پورے، ادھورے نہیں، اپنی چوائس کی باتوں پہ نہیں، پوری مکمل نظام کو اپنانے کے لیے۔ اور اس کے بعد تسلیمہ یعنی اپنی کریکشن کے جذبے سے سرنڈر کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ تھینک یو۔